دسمبر کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں؟ کیا کون سی اچھی یا بری دونوں طرح کی کیا بات ہمیں یاد آتی ہے 16 دسمبر کے حوالے سے؟ تھینک یو جی آرزو. یہ تو ظاہر ہے کہ اب لوگ مختلف طریقوں سے اس کو یاد کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش میں اس کو ڈیفرنٹلی یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو ڈیفرنٹلی انڈیا میں الگ طریقے سے. لیکن یہ جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں نا، ان میں اصل چیز یہ ہوتی ہے یاد کرنے کی کہ ان سے کچھ سیکھا جائے. نہیں چاہیے تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اور جو پالیسی میکرز ہیں، آبویسلی پالیسی میکرز کو رولنگ ایلیٹ کی آشیرواد حاصل ہے، تو وہ ان چیزوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں صرف ایموشنلی، تاکہ آپ جو ہے اس میں کوئی سبق نہ سیکھیں. جو جب سبق نہیں سیکھیں گے تو آپ کو جو قوتیں اس وقت بنگلہ دیش بننے سے پہلے جن قوتوں کی ڈومینیشن تھی پاکستانی سوسائٹی میں اب بھی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سچ بولے یا کوئی ایسا نیریٹو سامنے آئے کہ ان کو ان کے مفادات سے محروم ہونا پڑے. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے. تو اس حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ ریشنلی ٹاک کرنا چاہیے، ریشنلی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ ہوا کیا تھا، اس کا سبق کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے جو ہے نا وہ آگے اپنی نسلوں کو تک لے جانا چاہیے اور نیریٹ کرنا چاہیے. تھوڑا سا مجھے بیرسٹر صاحب یہ بتائیں ہمارے آڈینس کے لیے، جو کہ نئی جنریشن خاص طور پہ اس کے لیے، کہ بیسکلی ہوا کیا تھا، اور 71 میں جو یہ ایک طرح سے بنگلہ دیش کریٹ ہوا اور ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان ٹوٹا، کیا ریزن تھے، ہماری کیا غلطی تھی، بھارت کا کتنا اس میں ہاتھ تھا، ہوا کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. دیکھیں یہ تو ایک بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن نیٹ شیل میں یہ ہے نا کہ دیکھیں تو اس میں جو کانسیپٹ اقبال نے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نارتھ ویسٹ میں جہاں مسلم میجارٹیز کی جو سٹیٹس ہیں ان کی جو ہے وہ خود مختاری کا تصور تھا، جو کہ ڈاکٹر اقبال کا تصور تھا. تو اسی کی روشنی میں جو تحریک پاکستان بنی اور آگے جا کے تو اس کی جو شکل بنی بیسیکلی 1947 میں، وہ ایک ایسی شکل تھی جس کا کہ پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگ جو تھے، اور اسپیسیفکلی جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ اور ان کی لیڈر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذہن میں اس طرح کا کوئی نقشہ نہیں تھا. میں آپ کو اس کی تقریباً کچھ بھی نہیں تو 100 ہسٹوریکل جو مستند قسم کی ویریفائڈ جو ہے وہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں اس طرح کا نقشہ کیوں نہیں تھا. یعنی پاکستان بننے سے پہلے 14 اگست 1947 سے 3-4 مہینے پہلے تک بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں پاکستان کا جو تصور تھا اس میں بنگلہ دیش یعنی بنگال اور پنجاب جو ہے وہ یونائٹڈ ہو کے تو پاکستان کا حصہ بننے تھے. یعنی جو بیسک ایک کانسیپٹ تھا جہاں سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر گئی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ نقشہ ہے بھی نہیں، بنگال بھی تقسیم ہو رہا ہے، پنجاب بھی تقسیم ہو رہا ہے، تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ ایک نئی شکل میں ابھر کر سامنے آئی، اور ایسے سوالات سامنے آئے جن کے ان کے پاس پہلے سے کوئی جوابات نہیں تھے. تو اس صورت میں جو بنگلہ دیش کے اندر جو بعد میں بنا، جو بنگال پراونس تھا پاکستان کے ساتھ، اس کی جو ریلیشن شپ تھی وہ فرام دا بگننگ یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ہے وہ غلط ٹریک پہ چلی گئی. ایک تو یہ ہے کہ ڈیفرنسز تھے جو ہم مانتے نہیں، اور جو نہ مان کے تو ہم نے جو ہے یہ ملک توڑا ہے، اور آئندہ بھی اس کے توڑنے کے آثار پیدا کر رہے ہیں. بنگالیوں کے پہلے سب سے پہلے جو ہے جو سوشیو اکنامک ڈیفرنسز تھے کہ مثلا بنگال میں اس طرح کی جاگیرداری نہیں تھی، پولیٹیکل کلچر زیادہ تھا، پولیٹیکلی زیادہ میچور اور انوالو لوگ تھے، تحریک پاکستان میں بھی ان کا رول زیادہ تھا. ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے بھی تو جو مین چیز یہ تھی، وہ سب سے بڑی چیز تھی، وہ بنگالی زبان تھی. اب میں یہ جو ڈائیورسٹی کی بات کرتا ہوں کہ اس کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں اور اپنی سٹرینتھ بنائیں تو اس کی کیا شکل بننی تھی کہ پاکستان کی جو میجارٹی لینگویج تھی وہ بنگالی تھی. فیڈرل پالیٹکس ہے
اس میں بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ بلوچی ایک علیحدہ زبان ہے یا سندھی ایک الگ زبان ہے، پشتون زبان ہے، پنجابی زبان ہے، اور ان سب لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کے بچوں کو ان کی اپنی زبان اور اپنے کلچر اور اپنی تاریخ اور اپنی روایات کے حوالے سے یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات جو ہے ان کو دیکھیں۔ یہ ہم آج بھی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ ہمارا جو نصاب ہے، ٹیکسٹ بکس ہیں، اور ہماری جو آفیشیل پالیسی ہے، اور ہماری جو فیڈرل فنڈنگ ہے لینگویجز کی ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجابی کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے رکھے جاتے ہیں بجٹ میں، اور اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے رکھے جاتے ہیں۔ یہی بات پشتو اور سندھی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس کے پیچھے ایلیٹ کا یہ خوف تھا کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے اور مختلف تہذیب کے حامل لوگ بستے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان اے وے ان کا جو نیریٹو تھا اس کے ساتھ متصادم ہوتا تھا، جس کے ساتھ وہ انسیکیورٹی فیل کرتے تھے اور میسج دینا چاہتے کہ ہم سارے ایک لوگ ہیں۔ حالانکہ یہی میسج بنتا اس طریقے سے ہے کہ یہ ساری زبانیں اور کلچر رکھنے کے باوجود ہم ایک لوگ ہیں، اور اس میں آپ برابری کی بنیاد پہ ایک بنتے ہیں۔ اس میں آپ جو ہے وہ غیر برابری، غیر مساوی بنیادوں پہ ایک بنتے ہیں کہ آپ ایک زبان کو اٹھا کے جو پورے پاکستان کے 5% لوگ بھی نہیں بولتے اپنے گھروں میں، اس کو آپ جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں ایک میجارٹی پہ۔ یہ ایک بڑا فیکٹر تھا بنگالیوں کے ساتھ، جس کی بنیاد پہ ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہاں تو ہم خود جو ہے خطرے میں ہیں، اور ہمارا کلچر خطرے میں، ہماری زبان اور تاریخ خطرے میں، اور الٹیمیٹلی ہمیں جو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں خوف یہ تھا، پاکستان، مغربی پاکستان اوور ویلمنگلی ایک فیوڈل علاقہ تھا جہاں پہ جاگیرداری بہت زیادہ گرفت تھی، اور جاگیرداری ہی پالیٹکس میں، جاگیرداری آپ کی معیشت میں، آپ کے ہر چیز میں جو ہے وہ سب سے آگے تھی، جس کے مقابلے میں ظاہر ہے بنگال کا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، جس کی وجہ سے وہاں جو پالیٹیشین تھے وہ ہمارے پالیٹیشین سے ڈیفرنٹ تھے، چونکہ ان کی سوچ میں زیادہ جمہوریت تھی اور زیادہ ٹالرنس تھی اور زیادہ جو ہے وہ رواداری کا تصور تھا، جو ہمارے ہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بہت ابتدا میں ہم اب شیخ مجیب پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے 1971 میں 6 نکاتی بنیاد پیش کر کے تو بنگلہ دیش الگ کیا، لیکن آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ 1965-66 میں اس نے 6 نکات دے دیے تھے، اور ان 6 نکات کی بنیاد پر وہ ویسٹ پاکستان کے پالیٹیشین لیڈرشپ کے ساتھ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ اس کی کئی میٹنگیں ہو چکی تھی، اور خود ذوالفقار علی بھٹو کا اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو چکے تھے، جس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ساری ان کے نکات مان لیے تھے، سوائے ایک نقطے کے، جس میں یہ تھا کہ جو ملٹری انٹرونشن پالیٹکس میں ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو اس کے ارد گرد جو نکات گھومتے تھے ان پہ ان کا ایک اختلاف۔ تیسری چیز یہ تھی جو کہ فوج نے خود، جو آپ کے ملٹری باسز اور ان کے جو انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں انہوں نے تسلیم کیا، وہ تھی فوج کشی کی غلطی۔ یعنی ہسٹری میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی فوج جو ہے اپنے عوام کے ساتھ لڑ کے تو فتح حاصل کر سکے۔ آپ نے ایک طرف تو یہ طے کیا کہ ہم نے فوج کے ذریعے ہی ان کے ہر جو ہے وہ مسئلے کا علاج کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو فتح کر کے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یعنی ایک مائنارٹی پروونس جو ہے ایک میجارٹی پاپولیشن کو زبردستی بندوق کے زور پہ اپنے ساتھ رکھے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کا کریڈٹ ایک تو یہ لیتے ہیں پالیٹیشنز، ہمیشہ لیتے ہیں، انڈیا کوئی روحانی قوت نہیں ہے، ایک کنٹری ہے، تو اس کے بھی مختلف پالیٹیشن سامنے آتے ہیں۔ اس وقت اندرا گاندھی جس نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا ان کی اپنے نقطہ نظر سے، اس نے اتنا کریڈٹ نہیں لیا تھا جو اب لیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا